أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اور ہمارے امام بانی جماعت احمدیہ مسیح موعود و مہدی مسعود علیہ الصلاۃ والسلام کے ایمان افروز اور روح پرور ملفوظات۔ فرمایا یہ فضیلت اور فخر اسلام ہی کو ہے کہ اس کو ماننے والا کبھی شرمندہ نہیں ہو سکتا۔ اس نے کامل خدا کا پلہ پکڑا ہے اور کامل ہی کے حضور جائے گا۔ یہ محض اللہ تعالیٰ کا احسان اور فضل ہے۔ پھر پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی باسط سے عظیم الشان احسان فرمایا۔ اگر آپ کا وجود باوجود دنیا میں نہ آتا تو رام رام کہنے والوں کی طرح بہت سے جھوٹے اور بیہودہ اینٹ پتھر وغیرہ کے معبود بنائے جاتے۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر ہے کہ نبی معصوم صلی اللہ علیہ وسلم آیا اور بت پرستوں سے اس نے نجات دی۔ یہی وہ راز ہے کہ یہ درجہ صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان احسانوں کے معاوضہ میں ملا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سورہ احزاب آیت 57۔ فرمایا ادھر ہندوؤں نے 33 کروڑ دیوتاؤں کو خدا بنا رکھا تھا۔ اس وقت کی حالت سے کوئی نہیں بتلا سکتا کہ موحد فرقہ کہاں رہتا تھا۔ اس سے اللہ تعالیٰ اور اس کے تقاضے کا پتہ لگتا ہے کہ کیوں کر تاریکی کے وقت اس کی غیرت ہدایت کا تقاضا کرتی ہے۔ ہندو رام رام اور عیسائی ربنا الیسوع پکارتے تھے۔ کوئی ایسا نہ تھا جو خدا کا نام لیتا۔ کروڑوں پردوں میں اللہ تعالیٰ کا جلالی اسم مخفی تھا۔ اللہ جل شانہ نے جب احسان کرنا چاہا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا۔ آپ کا نام محمد تھا جس کے معنی ہیں نہایت ہی تعریف کیا گیا، جو باب تفعیل سے آتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی اسی قدر قابل تعریف ٹھہرتا ہے جس قدر کام کرتا ہے۔ پہلے نبی خاص قوموں کے لیے آتے تھے اور ایک نقص یہ تھا کہ ایک عظیم الشان اصلاح کی ضرورت نہ ہوتی تھی۔ مثلا حضرت مسیح علیہ السلام جب آئے تو وہ صرف بنی اسرائیل ہی کی گم شدہ بھیڑوں کو اکٹھا کرنے کے واسطے آئے، اور یہودیوں کے پاس اس وقت تورات موجود تھی۔ وہی تورات کی تعلیمات عمل درآمد کے لیے کافی سمجھی گئی تھیں، اور یہودی تورات کے احکام اور تعلیمات کے قائل اور ان پر قائم تھے۔ ہاں بعض اخلاقی کمزوریاں تھیں جو ان میں پیدا ہو گئی تھیں، اور یہ صاف بات ہے کہ صرف اخلاقی کمزوریوں کو دور کرنا، ان کے نقصانات کو بتلا دینا، یہ کوئی بڑی بات نہیں، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ایک معمولی درجے کا آدمی بھی ایسا کر سکتا ہے اور اخلاقی واعظ ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسیح کا نام محمد نہ رکھا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے خدمات ایسی اعلیٰ درجے کی نہیں تھیں، اور وہ اسی طرح پر موسیٰ علیہ السلام جب آئے، گو وہ ایک شریعت لے کر آئے، مگر ان کا بڑا کام بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نجات دلانا تھا۔ حالانکہ وہ قوم 400 برس کی تلخیوں اور مصیبتوں کی وجہ سے بجائے خود اس بات پر آمادہ اور تیار تھی کہ کوئی ایسی تحریک ہو تو وہاں سے نکل کھڑے ہوں۔ مادہ تیار تھا، صرف تحریک اور محرک کی ضرورت تھی۔ انسان جب کسی بیگار یا بیجا مشقت میں پکڑا جاوے تو وہ خود اس سے نجات پانا چاہتا ہے اور نکلنے کی خواہش کرتا ہے۔ پر جب بنی اسرائیل فرعون کے غلامی میں پریشان ہو رہے تھے اور اندر ہی اندر وہ اس سے رہائی پانے کی فکر میں تھے، اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مامور ہو کر جب انہیں کہا کہ میں تم کو فرعون کے غلامی سے نجات دلاؤں گا، تو وہ سب تیار ہو گئے۔ بنی اسرائیل کی حالات اور واقعات کو بنظر غور دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی اصل غرض موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کی کیا تھی۔ بڑی بھاری غرض یہی تھی کہ وہ فرعون کی غلامی سے نکلیں۔ چنانچہ روحانی امور اور خدا پرستی کے متعلق وہ ہمیشہ ٹھوکر کھاتے رہے،
اور بے جا گستاخیوں اور شوخیوں سے کام لیتے رہے، یہاں تک لن نومن لکا حتی نر اللہ جہرا اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاؤنا قائدون جیسے کلمات کہنے اور ذرا سی غیر حاضری میں گوشالہ پرستی کرنے سے باز نہ آئے، اور بات بات میں ضد اور اعتراض سے کام لیتے۔ ان کے حالات پر پوری نظر کے بعد صاف معلوم دیتا ہے کہ وہ صرف اور صرف فرعون کی غلامی سے ہی آزاد ہونا چاہتے تھے، خود اپنے آپ میں راہبری اور سرداری کی قوت نہ رکھتے تھے۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام کی بات سنتے ہی تیار ہو گئے، کیونکہ بہت تنگ آ چکے تھے، اور مرتا کیا نہ کرتا، اپنی سرخروئی انہوں نے اسی میں سمجھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نکل پڑے، لیکن آخر موسیٰ کی کامیابیوں کی راہ میں ٹھوکر کا پتھر بنے۔ غرض حضرت موسیٰ کو بہت محنت اور مشقت کرنے کی ضرورت نہ پڑی، قوم زندان غلامی میں گرفتار تھی اور تیار تھی کہ کوئی آئے تو اسے قبول کر لیں۔ ایسی حالت میں کئی لاکھ آدمیوں نے ایک دن میں قبول کر لیا، اور انہوں نے اپنے عمل سے ثابت کر دکھایا کہ وہ کیسی قوم ہے، اور موسیٰ کی تعلیم سے انہوں نے کیا فائدہ اٹھایا ہے۔ بس یہاں تک کہ ان کو مصر سے نکال لینا کوئی بڑا کام نہ تھا۔ اصلاح کا جب زمانہ آیا اور موسیٰ نے جب چاہا کہ ان کو خدا پرست قوم بنا کر وعدے کی سرزمین میں داخل کریں، وہ ان کی شوخیوں اور گستاخیوں اور اندرونی بدعمالیوں میں گزرا، جہاں تک کہ خود حضرت موسیٰ بھی اس سرزمین میں داخل نہ ہو سکے، اسی لیے ان کا نام محمد بھی نہ ہو سکا۔ غرض جہاں تک غور کرتے جاؤ یہ پتہ ملے گا جہاں تک غور کرتے جاؤ یہ پتہ ملے گا کہ کوئی نبی اس مبارک نام کا مستحق نہ تھا، یہاں تک کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آ گیا، اور وہ ایک خارستان تھا جس میں نبی کریم نے قدم رکھا، اور ظلمت کی انتہا ہو چکی تھی۔ میرا مذہب یہ ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو الگ کیا جاتا، اور کل نبی جو اس وقت تک گزر چکے تھے سب کے سب اکٹھے ہو کر وہ کام اور وہ اصلاح کرنا چاہتے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، ہرگز نہ کر سکتے۔ ان میں وہ دل اور وہ قوت نہ تھی جو ہمارے نبی کو ملی تھی۔ اگر کوئی کہے کہ یہ نبیوں کی معاذ اللہ سوء ادبی ہے تو وہ نادان مجھ پر افترا کرے گا۔ میں نبیوں کی عزت اور حرمت کرنا اپنے ایمان کو جو سمجھتا ہوں، لیکن نبی کریم کی فضیلت کل انبیاء پر میرے ایمان کا جزو اعظم ہے، اور میرے رگ و ریشہ میں ملی ہوئی بات ہے، یہ میرے اختیار میں نہیں کہ اس کو نکال دوں۔ بد نصیب اور آنکھ نہ رکھنے والا مخالف جو چاہے سے کہے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام کیا ہے جو نہ الگ الگ اور نہ مل مل کر کسی سے ہو سکتا تھا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات پیش آمدہ کی اگر معرفت ہو اور اس بات پر پوری اطلاع ملے کہ اس وقت دنیا کی کیا حالت تھی اور آپ نے آ کر کیا کیا، تو انسان وجد میں آ کر اللہم صلی علی محمد کہہ اٹھتا ہے۔ میں سچ سچ کہتا ہوں کہ یہ خیالی اور فرضی بات نہیں ہے، قرآن شریف اور دنیا کی تاریخ اس امر کی پوری شہادت دیتی ہے کہ نبی کریم نے کیا کیا، ورنہ وہ کیا بات تھی جو آپ کے لیے مخصوص طور پر فرمایا گیا۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ کسی دوسرے نبی کے لیے یہ صدا نہیں آئی۔ پوری کامیابی، پوری تعریف کے ساتھ ہی ایک انسان دنیا میں آیا جو محمد کہلایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ عادت اللہ اسی طرح پر ہے، زمانہ ترقی کرتا ہے، آخر وہ زمانہ آ گیا جو خاتم النبیین کا زمانہ تھا، جو ایک ہی شخص تھا جس نے یہ کہا یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ کہنے کے تو یہ چند لفظ ہیں اور ایک اندھا کہہ سکتا ہے کہ معمولی بات ہے، مگر جو دل رکھتا ہے وہ سمجھتا ہے، اور جو کان رکھتا ہے وہ سنتا ہے، جو آنکھیں رکھتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ یہ الفاظ معمولی الفاظ نہیں۔ میں کہتا ہوں اگر یہ معمولی لفظ تھے تو بتلاؤ کہ موسیٰ علیہ السلام کو یا مسیح علیہ السلام یا کسی نبی کو بھی یہ طاقت کیوں نہ ہوئی کہ وہ یہ لفظ کہہ دیتا۔ اصل یہی ہے جس کو یہ قوت، یہ منصب نہیں ملا وہ کیوں کر کہہ سکتا ہے۔ میں پھر کہتا ہوں کہ کسی نبی کو یہ شوکت اور یہ جلال نہ ملا جو ہمارے نبی کریم کو ملا۔ بکری کو اگر ہر روز گوشت کھلاؤ تو وہ گوشت کھانے سے شیر نہ بن سکے گی، شیر کا بچہ ہی شیر ہوگا۔ پس یاد رکھو یہی بات سچ ہے کہ اس نام کا مستحق اور واقعی حقدار ایک تھا جو محمد کہلایا۔ یہ داد الہی ہے جس کے دل و دماغ میں چاہے یہ قوتیں رکھ دیتے ہیں، اور خدا خوب جانتا ہے کہ ان قوتوں کا محل
اور موقع کون سا ہے؟ ہر ایک کا کام نہیں کہ اس راز کو سمجھ سکے، اور ہر ایک کے منہ میں وہ زبان ہے جو یہ کہہ سکے انی رسول اللہ علیکم جمیعہ۔ جب تک روح القدس کی خاص تائید نہ ہو یہ کام نہیں ہو سکتا۔ محمد ہی نام اور محمد ہی کام۔ علیہ الصلاۃ علیہ السلام وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔